کیا آپ جانتے ہیں کہ غازی علم دین شہید کون تھے اور انہوں نے ایک ہندو راجپال کو کیوں قتل کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم دین کو کیا مشورہ دیا؟ اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے غازی علم دین کے بارے میں وہ کون سا تاریخی جملہ کہا جو آج بھی عاشقان رسول کے کانوں میں گونجتا نظر آتا ہے؟ آج ہم آپ کو ان تمام باتوں کی تفصیل اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آنے والی اس دنیا فانی میں اگر کوئی سب سے قیمتی سرمایہ ہے تو وہ فقط محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت اور انمول سرمایہ ہے جسے فنا نہیں بلکہ بقا ہی بقا ہے۔ ہمارا مسلمان ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے دامن میں محبت رسول عربی کے گوہر نایاب کو سمیٹا جائے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری امت میں آپ سے محبت کرنے والے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے قربان ہونے والے روشن ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے عاشقان رسول ہر دور میں دنیا کے ماتھے کا جھومر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے یہ وہ عظیم مرد مجاہد ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے امر ہوتے ہیں اور حقیقی معنوں میں رب کی عطا کردہ زندگی بامقصد بنا جاتے ہیں۔ غازی علم دین شہید بھی انہی ستاروں میں سے ایک روشن ستارہ ہیں جنہوں نے گستاخ رسول ہندو راجپال کو جہنم واصل کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ علم دین شہید عالم دین تھے، نہ کوئی معروف صوفی و متقی اور نہ ہی کسی گروہ یا جماعت کے قائد تھے، مگر ان کی شہادت اور حرمت رسول پاک پر ان کی زندہ گواہی نے انہیں وہ بلند مقام عطا کیا جو ہزاروں سلاطین اور علماء کو بھی نہ مل سکا۔ علم دین 4 دسمبر 1908 بمطابق 8 ذیقعد 1366 عیسوی کو لاہور، پنجاب، پاکستان کے کوچہ چابک سوار میں تلمند نامی بڑھئی کے گھر پیدا ہوئے۔ علم دین ابھی ماں کی گود میں ہی تھے کہ ایک روز دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی اور صدا لگائی، آپ کی والدہ آپ کو اٹھائے ہوئے اس سوال کرنے والے کو حسب استطاعت کچھ دینے کے لیے گئیں۔ جب اللہ کے اس بندے کی نظر آپ پر پڑی تو اللہ والے نے آپ کی والدہ سے کہا کہ تیرا بیٹا بڑا نصیب والا ہے، اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تم اس بچے کو سبز کپڑے پہنایا کرو۔ علم دین نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے ایک مدرسے سے حاصل کی اور تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشے کو اختیار کیا۔ آپ کے 2 بھائی تھے جن میں سے ایک سرکاری ملازمت کرتے تھے اور دوسرے بھائی میاں محمد امین صاحب تھے۔ میاں محمد امین صاحب بھی تلمند صاحب کے ساتھ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ اس خاندان کی شرافت اور کاریگری کی دھوم دور دور تک تھی۔ آپ کا گھرانہ متوسط گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کاریگری میں ملکہ حاصل کر چکنے کے بعد آپ نے بنو بازار کوہاٹ میں اپنا فرنیچر سازی کا کام شروع کیا اور اس کے حلال کی تگ و دو میں مصروف ہو گئے۔ زندگی کے شب و روز ہنسی خوشی بسر ہو رہے تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو ماموں کی بیٹی سے آپ کی منگنی کر دی گئی۔ انہی دنوں ایک ہندو پبلشر راجپال نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدس میں گستاخی کرتے ہوئے ناقابل برداشت خیالات پر مبنی کتاب رنگیلا رسول شائع کی۔ اس دل آزار عمل نے اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کیا اور مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پیدا ہوا۔ جب مسلمان رہنماؤں نے اس کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا تو انگریز حکومت کے مجسٹریٹ نے راجپال کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ کتاب کو ضبط کرنے کے مطالبے کو رد کر دیا گیا۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ راجپال نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ اب مسلمانوں کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، گلی گلی احتجاج شروع ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ راجپال کی سرزنش کی جاتی، 2 سپاہی اور ایک حوالدار اس کی حفاظت پر مامور کر دیے گئے اور ساتھ ساتھ روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریز حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر کے مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ حکومت وقت ملعون راجپال کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ اسی دوران لاہور کے ایک غازی خدا بخش نے 24 سپٹمبر 1928 کو اس گستاخ کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم وہ خبیث بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی خدا بخش کو گرفتاری کے بعد 7 سال کی سزا سنائی گئی۔
اس طرح ایک اور مرد مجاہد گھر سے کفن باندھ کر نکلا جو افغانستان کا ایک غازی عبدالعزیز تھا، جس نے لاہور آ کر شاطم رسول کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان پر موجود نہیں تھا۔ اس کی جگہ اس کا دوست سوامی ستیانند موجود تھا۔ غازی عبدالعزیز نے غلط فہمی میں اسی کو راجپال سمجھ کر ٹھکانے لگا دیا۔ غازی عبدالعزیز کو حکومت وقت نے 14 سال کی سزا سنائی۔ راجپال ان 2 حملوں کے بعد نہایت خوفزدہ رہنے لگا۔ حکومت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے 2 ہندو سپاہیوں اور ایک سکھ حوالدار کو اس کی حفاظت پر متعین کر دیا۔ اخبارات چیختے چلاتے رہے، راجپال کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے رہے، جلسے جلوس نکلتے، لیکن حکومت اور عدل و انصاف کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ مسلمان دل برداشتہ تو ہوئے لیکن سرگرم عمل رہے۔ دلی دروازہ سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا، یہاں سے جو آواز اٹھتی پورے ہندوستان میں گونج جاتی۔ علم دین ایک روز حسب معمول کام سے واپس آتے ہوئے دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ راجپال نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور وہ واجب القتل ہے، اسے اس شرانگیزی کی سزا ملنی چاہیے۔ علم دین گھر پہنچے تو والد سے اس تقریر کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی اس کی تائید کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے والے کو واصل جہنم کرنا چاہیے۔ علم دین اپنے دوست شیدے سے ملے اور راجپال اور اس کی کتاب کا ذکر کیا، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ راجپال کون ہے، کہاں ہے اس کی دکان اور کیا ہے اس کا حلیہ۔ اپنے دوست شیدے اور اس کے ایک دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ، اسپتال روڈ پر واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کی گئیں۔ غازی علم دین 6 اپریل 1929 کو لاہور آئے۔ معلوم ہوا کہ راجپال کی دکان اسپتال روڈ انارکلی نزد مرزا قطب الدین ایبک میں ہے۔ آپ وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ راجپال ابھی نہیں آیا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو پولیس اس کی حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ آپ نے انتظار کیا، پھر اتنے میں وہ خبیث 1 بجے دوپہر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ کار سے نکلا تو کھوکے والے نے بتایا کہ یہی راجپال ہے، اسی نے کتاب چھاپی ہے۔ وہ دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے ہی والا تھا کہ عظیم مرد مجاہد غازی علم دین دفتر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت راجپال کے 2 ملازم کیدار ناتھ اور بھگت رام موجود تھے، لیکن دونوں کی موجودگی علم دین کے جذبے کے آگے بے دم ہو کر رہ گئی اور ان کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ علم دین نے چھری کے پے در پے وار کرتے ہوئے بدبخت راجپال کو جہنم واصل کر دیا۔ بعد میں علم دین کو گرفتار کر لیا گیا اور دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ 10 اپریل 10:30 بجے مسٹر لوئس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ استغاثہ کی طرف سے ایشور داس کور ڈی ایس پی پیش ہوئے، جبکہ علم دین کی طرف سے بیرسٹر فرخ حسین، بیرسٹر خواجہ فیروز الدین رضاکارانہ طور پر پیش ہوئے اور ان کی معاونت کے لیے ڈاکٹر اے آر خالد نے اپنی خدمات انجام دیں۔ 22 مئی 1929 کو سیشن جج لاہور نے علم دین کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ 15 جولائی کو غازی علم دین کو سنائی جانے والی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی، جس کی سماعت جسٹس براڈ وے جانسن نے کی، اور 17 جولائی کو یہ اپیل خارج کر دی گئی، جس کے خلاف پریویو کونسل میں کوشش کی گئی، جو 15 اکتوبر کو خارج ہو گئی اور غازی علم دین شہید کی سزائے موت بحال رہی۔ مسلمانوں نے ہائی کورٹ میں علم دین کے مقدمے کی پیروی کے لیے قائد اعظم کی خدمات بھی حاصل کی۔ ماہر قانون کا خیال تھا کہ اگر غازی علم دین اپنے جرم سے انکار کر دیں تو مقدمہ کافی حد تک کمزور اور قابل بریت ہو سکتا ہے، لیکن علم دین شہید نے کسی ایسی تجویز پر عمل کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں نمائندہ وفد نے علامہ اقبال سے بھی رابطہ کیا اور درخواست کی کہ علم دین شہید کو اپنے اقبال جرم سے انحراف کی ترغیب دیں، لیکن علامہ اقبال نے روتے ہوئے فرمایا کہ میرے نزدیک اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی میلے لباس میں دیکھا ہے تو وہ بھی قابل گردن زنی ہے۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی عاشقان رسول کے کانوں میں گونجتا نظر آتا ہے کہ اسی گلاں ہی کردے رہ گئے تے بازی ترکھان دا پتر لے گیا۔ مزید فرمایا کہ وہ علم دین شہید کو اس عظیم اعزاز سے محروم ہونے کا مشورہ کیسے دے سکتے ہیں۔ اپیل خارج ہونے پر مسلمانوں میں سخت اشتعال پیدا ہو گیا اور لاہور میں فساد کے خطرے کے پیش نظر 3 اکتوبر 1929 کو غازی علم دین کو رات تقریباً 9:30 بجے گجراوالا اور وہاں سے بذریعہ ریل گاڑی میاں والی روانہ کیا گیا۔ میاں والی جیل میں موجود عملہ اور قیدی غازی علم دین کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عموماً پھانسی پانے والے قیدیوں کا وزن کم ہو جاتا ہے
اور کرتے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، مگر جیل کے عملے کا کہنا تھا کہ غازی علم دین کا وزن بڑھ گیا تھا۔ غازی علم دین نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو آخری وصیت لکھوائی، جس میں ورثاء کو اسلامی احکامات کی پابندی کرنے کی تلقین اور اپنے لباس اور دیگر اشیاء رشتہ داروں کو دینے کی ہدایت صادر فرمائی۔ 31 اکتوبر 1929 کا دن امت مسلمہ کے لیے بڑا رنجیدہ اور مغموم تھا، جبکہ غازی علم دین کے لیے انتہائی خوشی اور شادمانی کا دن تھا، کیونکہ اس دن حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے والے غازی علم دین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے والے تھے۔ اس رات غازی علم دین نے حسب معمول نماز تہجد پڑھی۔ اس کے بعد فجر اور بارگاہ خداوند قدوس میں دعا گو تھے کہ اسی دوران داروغہ جیل، پولیس گارڈ اور مجسٹریٹ وغیرہ غازی علم دین کو تقوی دار تک لے جانے کے لیے آ گئے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، وہ گھڑی آ گئی۔ یہ خوشخبری سن کر غازی علم دین نے جواباً کہا کہ میں خوشی سے تیار ہوں۔ آپ کو حشاش بشاش اور خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر مجسٹریٹ حیران رہ گیا۔ مجسٹریٹ نے آپ سے پوچھا کہ کوئی حسرت، کوئی آرزو، کوئی وصیت؟ آپ مسکرائے اور لب کشائی فرماتے ہوئے 2 رکعت نفل بطور شکرانہ ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور جلدی جلدی نفل ادا کیے، تاکہ موجود لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ نماز میں دیر، پھانسی میں تاخیر کے لیے کر رہے ہیں۔ نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے تقوی دار کی جانب چل پڑے۔ قیدیوں کی بیرکوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے قیدیوں کے سلام کے جواب میں آپ نے اللہ حافظ کہا تو جیل کا سارا احاطہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلک بوس نعروں سے گونج اٹھا۔ تختہ دار پر آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور آنکھوں پر سیاہ پٹی اور سر پر سیاہ ٹوپ چڑھا دیا گیا۔ اسی دوران آپ نے وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے بدبخت راجپال کو قتل کیا۔ تم گواہ رہنا کہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان دے رہا ہوں۔ آپ نے کلمہ شہادت بلند آواز میں پڑھا اور پھانسی کے پھندے کو بوسہ دیا، اور پھر آپ کے پاؤں کے نیچے سے تختہ دار کھینچ لیا گیا اور چند ہی لمحوں میں آپ کی روح پرواز کرتے ہوئے رب کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئی۔ غازی علم دین نے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں میانی صاحب لاہور میں دفن کیا جائے، مگر انگریزوں کا خیال تھا کہ اگر وصیت کے مطابق عمل درآمد کرتے ہوئے میت کو لاہور بھیجا گیا تو میاں والی شہر سے لے کر لاہور شہر تک کے تمام مسلمان لاہور پہنچ جائیں گے اور ہندو مسلم فساد کھڑا ہو جائے گا، جسے روکنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ انہی خدشات کے پیش نظر اس وقت کے گورنر پنجاب ماؤنٹ مورنسی نے ہدایت جاری کی کہ غازی علم دین کو میاں والی میں قیدیوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ غازی علم دین کو میاں والی میں دفنائے جانے پر مسلمانوں میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑ گئی۔ قریب تھا کہ بہت بڑا فساد کھڑا ہوتا۔ وقت کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے علامہ محمد اقبال، سر محمد شفیع، مولانا غلام محی الدین قصوری، میاں عبدالعزیز اور دیگر احباب نے وفد کی صورت میں گورنر پنجاب سے ملاقات کرتے ہوئے میت کی حوالگی اور اسے لاہور میں دفن کرنے کا مطالبہ پیش کیا۔ گورنر پنجاب نے امن کے پیش نظر چند شرائط پیش کی، جس کی ذمہ داری وفد کے اراکین نے قبول کی۔ 13 نومبر 1929 کو غازی علم دین شہید کی میت کو قبر کشائی کروا کر نکلوایا گیا، جو اسی طرح خوشبوؤں سے معطر اور تر و تازہ تھی۔ جسد مبارک کے لیے تابوت سید مراتب علی شاہ نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا۔ شہید کا جسد مبارک 13 نومبر کو بذریعہ ٹرین 4:30 بجے دوپہر میاں والی سے لاہور چھاونی کے ریلوے اسٹیشن پر تقریباً صبح 5:30 بجے پہنچا، جسے سینٹرل جیل کے حکام نے تقریباً 6:45 بجے حضرت علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ 14 نومبر کو تقریباً 10:30 بجے قاری محمد شمس الدین خطیب مسجد وزیر خان نے نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ اے غازی علم دین شہید، ہم آپ کی قسمت اور عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔